السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشر سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ان دنوں مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے گلگلے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری تو اس ایشو کے نیچے دب کے رہ گئی۔ آپ کیا کہتے ہیں، میاں صاحب واقعی آ جائیں گے اور پارٹی کی قیادت کریں گے؟ بہت شکریہ سمیر، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ہم لوگ تو بھول گئے، بجلی کے بل آنا شروع ہوئے ہیں، اور جس بندے کو پہلے 20,000 روپے بل آتے تھے اسے اب 32,000 روپے آئے اس مہینے۔ ایک تو یہ کہ بجلی کی قیمت میں مزید کوئی 2-2.5 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے، 2.25-3 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں۔ سماہی اضافہ جو کرنا ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول جو ہے اس کی 1 تاریخ کو اس کی قیمتوں کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس دفعہ کوئی 7 روپے سستا ہوگا پیٹرول، پچھلی دفعہ 26 روپے 2 پیسے بڑھا تھا، تو اگر کوئی 6 روپے نکال دیے جاتے ہیں تو 20 روپے تو مہنگا ہوا ہے۔ خیر، ایک طرف تو یہ ساری صورتحال ہے، کرائے جو ہیں ٹرانسپورٹرز نے بڑھا دیے ہیں، حکومت فیصلے کر رہی ہے کہ اب ہم نے ریلوے کی بھی نجکاری کر دینی ہے، نقصان میں جا رہا ہے، فلاں ٹرین بند کر دینی ہے، اس کا مہینے کا اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ مطلب اللہ کے فضل و کرم سے ملک تو ان سے چل نہیں رہا، یہ طے شدہ ہے۔ PIA خسارے میں ہے، ریلوے خسارے میں ہے، پاکستان سٹیل ملک کو بیڑا غرق کر دیا۔ کوئی ایک شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، میں حیران ہوتا ہوں پاکستان میں، میرے سامنے میرے دیکھتے دیکھتے وہ لوگ جو یہاں ایک سپر ایشیا ہے گجرانوالہ میں، آج سپر ایشیا گجرانوالہ کی نہیں پاکستان کی ایک بڑی انڈسٹری بن گئی ہے، اور جو اس کے بانی تھے، جو اس کے پائنیئر تھے جناب محمد دین صاحب، محمد دین مغل، بابا جی مغل، وہ جو بابا جی محمد دین تھے نا، اس کے نیچے لکھا ہے نا محمد دین اینڈ سنز سپر ایشیا کے نیچے۔ محمد دین صاحب جو تھے وہ اپنے کندھوں پہ نلکا اٹھا کے، تو وہ نلکے لگایا کرتے ہیں، یہ کل کی باتیں میرے والد صاحب نے انہیں دیکھا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے محنت کی، پھر انہوں نے ادھر آ گیا واشنگ مشینیں اور موٹریں بنانے کی طرف، اور اس کے بعد پھر چل سو چل۔ آج وہ پاکستان کی بڑی انڈسٹری ہے، گجرانوالہ کی نہیں، گجرانوالہ کی تو سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ اچھا، وہ بندہ جو تھا جس کا نام محمد دین ہے، وہ چٹان پڑھ تھا، اس کا جو بیٹا ہے علی اشرف مغل کا والد اشرف، ان کا بڑا بیٹا، اس نے اپنے باپ کا ساتھ دیا، اور آج ان کی فیکٹری میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ بیٹھ کے منشیوں کا کام کر رہے ہیں، حساب کتاب کا کام وہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان پڑھ تھے اور جنہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، میاں شریف کی مثال لے لیں۔ میاں شریف جو تھے وہ سارا دن بیٹھ کے لوہا کوٹا کرتے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کے والد کی بات کر رہا ہوں، یہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے نا، یہی کہتے ہیں۔ شہباز شریف کہتا ہے میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، اور نواز شریف کہتا ہے کہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا۔ اب دونوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون کس کے گھر میں پیدا ہوا تھا، یا دونوں کا ایک ہی باپ تھا۔ اچھا جی، وہ لوہا کوٹا کرتے تھے، شہباز شریف کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف کا والد جو تھا وہ تو رئیس عرب تھا اس زمانے میں بھی، تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کا باپ مزدوری کرتا تھا، شہباز شریف کا باپ، وہ لوہا کوٹا کرتا تھا، 500-700 روپے دہاڑی کمایا کرتے تھے جناب میاں شریف صاحب۔ انہوں نے محنت کی اور پھر پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل بن گیا، ایک امپائر کھڑی کر دی اس نے، بزنس امپائر کھڑی کر دی۔ اب جیسے لیور برادر والے ہیں نا، وہ کچھ 125 کی چیز پروڈکٹس ان کی ہیں، آپ ہر روز جب اٹھتے ہیں تو لیور برادرز کی کوئی نہ کوئی چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ واش روم گئے، یا ٹیشو ان کا استعمال کیا ہے، یا صابن ان کا استعمال کیا ہاتھ دھونے کے لیے، آپ نے ٹوتھ برش استعمال کیا ہے تو یا پیسٹ ان کی استعمال کیا، یا برش ان کا استعمال کیا۔ اسی طرح آپ اس کے بعد ناشتے پہ بیٹھ گئے ہیں تو ناشتے میں یا بریڈ ان کی استعمال کیا آپ نے، یا مکھن ان کا استعمال کیا، بٹر، کوئی نہ کوئی جیل ان کی استعمال کی ہے، کوئی ایک چیز ان کی آپ استعمال کرتے ہو۔ چائے پینے بیٹھے ہیں تو یا دودھ ان کا ہے، یا اس میں جو آپ نے کافی ڈپ کی ہے، چائے ڈپ کی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ان کی آپ استعمال کریں گے۔ آپ آفس میں آ گئے ہیں تو اسٹیشنری میں کوئی نہ کوئی چیز ان کی استعمال، یعنی کہ مطلب 100 سے زیادہ 150 کے قریب ان کے پروڈکٹس ہیں۔ میاں برادران نے بھی اتنی ترقی کی ہے۔ آپ اگر چکن کھا رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ہو، میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی، آپ کے گھر میں جو کیل لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ اتفاق فاؤنڈری کی بنی، تو ایک اسٹیٹ امپائر کھڑی کر دی ان لوگوں نے۔ اچھا، یہ محنت کر کے آگے ہے، لیکن جہاں تھے سرکاری معاملات، سرکاری ادارے، وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ CSS کر کے ہیں، دنیا کے قابل ترین لوگ۔ میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، وہ لوگ ان پڑھ تھے۔ میاں محمد دین تو چٹے ان پڑھ تھے نا، یہ محمد دین اینڈ سنز والے سپر ایشیا کے مالک جو تھے، ان کے علی اشرف مغل کے دادا، ان کی بات کرو، چٹا ان پڑھ تھا، اور اس بندے نے پاکستان کی بڑی فیکٹری کھڑی کر دی۔ ایک فیکٹری نہیں، نواب دین اینڈ سنز، آج سونیکس کا نام پوری دنیا میں،
क्या नाम है हमारे वो भट्ट साहब का, अच्छा अभी आ जाता है उनका नाम, तो जो नवाब एंड सन्स है, अब पाकिस्तान की वो अखलाक भट्ट साहब, पाकिस्तान की बड़ी फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री गुजरांवाला में, ऐसी बेपनाह फैक्ट्रीज हैं, प्रे चाइना ले लें आप, तो वो जो लोग थे बुनियादी तौर पर, ये सदीक सादिक वाले, सादिक वूलन मिल्स, ये सदीक और सादिक ये कौन सा पीएचडी करके आए थे, ये लोग खरबपति बन गए, खरबपति बन गए। इन्होंने बहुत छोटे लेवल से काम शुरू किया और अरबों खरबों में चले गए। लेकिन जहां आपने ब्यूरोक्रेट्स बैठाए थे, पढ़े लिखे लोग बैठाए थे, आप आज आप जाके देख लें कि पाकिस्तान पोस्टल का हाल क्या है। मतलब हमारे जो डाकखाने हैं पाकिस्तान पोस्टल, उसको जो देखने वाला बंदा 22 ग्रेड का होगा, लेकिन अल्लाह का फजल करम से सत्यानाश कर दिया। दूसरी तरफ आप टीसीएस को जाके देखें कि उसे चलाने वाला कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। उसकी कामयाबी का राज ये है कि उसे ब्यूरोक्रेट नहीं चला रहे, उसे 22वें ग्रेड का सीएसपी ऑफिसर, पाकिस्तान का काबिल तरीन मुकाबले का इम्तिहान दे के पास करके आने वाला बंदा नहीं चला रहा, उसे आम बंदे चला रहे हैं। और टीसीएस जो है पूरी दुनिया में उसके तैयारे चल रहे हैं, उनके अपने जहाज हैं, वो दूसरों के तैयारों पे अपना सामान, उनके अपनी बहरी बेड़े, तो ये उनके अपने बहरी बेड़े हैं और उन्होंने अपने बेड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये फर्क है। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान के इदारों को तबाह करने में जिन जिन का भी किरदार था, बेरोजगारी इस कदर बढ़ा दी, डॉलर यूं ऊपर जा रहा है, और उस पे आज लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हुई कि डॉलर कैसे महंगा हुआ। महंगा ऐसे हुआ कि आपको परवाह ही नहीं थी इस मुल्क की। ब्यूरोक्रेसी बैठी है ना बाबा, आपके लोग बैठे हैं ना, जजेस बैठे हैं जनाब उमर अताब बंदियाल साहब जैसे, वो लोग बैठे हैं, और वो सारे कारोबार किस कर रहे हैं। एक अयान अली पकड़ी जाती है, आसफ अली जरदारी के डॉलर लेके जा रही थी 5 करोड़ डॉलर, एक अयान अली। ऐसी अयान अली हर एक, गुजरांवाला में 100 बंदा ऐसा है जिनकी अपनी अयान अली हैं, और वो हर रोज 5 करोड़ डॉलर लेके बाहर जा रही है। तो एक अयान अली पकड़ी गई थी ना, तो यहां तो एक गुजरांवाला में 500 अयान अलियां होंगी, 500 बंदे ऐसे हैं जो डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं और उनकी डॉलर बाहर जा रहे हैं, अयान अली लेके जा रही है, या आप जैसा कोई अयान अली रखा है उन्होंने, वो लेके जा रहे हैं। तो ये हो रहा है इस मुल्क में। आसफ अली जरदारी के कितने अयान अली होंगी पता ही नहीं किसी को। नवाज शरीफ के, मियां मनशा के, अगर एक बंदे को पकड़ के ऐसे आपने छोड़े ना, सिर्फ एक बंदे को, मियां मनशा को ऐसे ने छोड़े, तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाता है। आप एक मलक रियाज को पकड़ लें, सिर्फ एक मलक रियाज, मैं खुल के उसका नाम लेता हूं क्योंकि मैं उससे पैसे लेता हूं, मैं उसका कासा लेस नहीं हूं। बाकी साहब उसका क्यों नहीं नाम लेते, कि जो उसका नाम लेते हैं अगले दिन वो कहता है इस बेगैरत के अकाउंट में मैंने फलां अकाउंट में इतने पैसे डाले थे, इसको मैंने ये गाड़ी दी थी, ये प्लाट दिया था, इसको मैं इस्लामाबाद की फलां हाउसिंग सोसाइटी में इसे मैंने इतने करोड़ रुपए का, इतने अरब रुपए का घर दिया। तो कोई बोल ही नहीं सकता। इदरीस नाज को यह शरफ हासिल है कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता इसने मुझसे 2000 रुपया लिया इसलिए मैं किसी इदारे को, अच्छा, तो एक बंदे को आपने छोड़े मलक रियाज को, पाकिस्तान की सारी लूटी हुई दौलत उससे निकल आएगी। तो पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया इन्होंने, इस जगह पे ले आए, मिलके तबाह किया। वो नवाज शरीफ हूं, वो शहबाज शरीफ हूं, आसफ अली जरदारी हूं, मैं बार बार कहता हूं, वो इमरान खान हो, इमरान खान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान की आप एक गोगी को पकड़ ले, सिर्फ आपकी हिम्मत ही नहीं आप गोगी को पकड़ ले। भाई आप कल आप कर रहे हैं ना, मनिका को आपने गिरफ्तार किया है और आप बता रहे हैं कि जनाब ये खरबों रुपए अकेला बंदा डकार के बैठा था, उसका बेटा दुबई में जाके डॉलरों की इस कमरे से बड़ी ढेरी लगा के उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसका बेटा खाबर मनिका, इब्राहिम शायद उसका नाम है, इब्राहिम मनिका। तो एक बंदा आप पकड़ ले पाकिस्तान का, सिर्फ एक बंदा, खरबों डॉलर निकल आएंगे। मैंने खरबों डॉलर कह दिया यार, खरबों रुपया नहीं कहा, एक एक बंदे के पास इतने अरबों खरबों डॉलर जमा हो गए। तो ये है पाकिस्तान का हाल। अब महंगाई और बेरोजगारी जिनकी वजह से हुई थी उसको तो हम भूल गए। मैं बिजली के बिल पे कर रहा हूं, मुझे इससे ही फुर्सत नहीं है। मैं हर रोज सुबह उठ के तो एप्लीकेशन जो डाउनलोड किया जिससे बिजली के बिल का पता चल जाता है कि वो देखता हूं कि बिजली का बिल कितना आना है। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कर्जा इकट्ठा करना है कि यार बिजली का बिल मेरी तवक्को से 10,000 ज्यादा आ गया, मुझे 10,000 रुपया दे। हमने तो ये करना होता है, लेकिन उनका तो ये मसला ही नहीं है। उनका मसला ये है कि हमने जो खरबों रुपया लिए थे वो मुआफ करवा लिए थे, उनका केस लग गया है, तो अब उस केस का क्या हमने करना है, कौन सा तकड़ा वकील है, कौन सा जज करना है, कौन सा चीफ जस्टिस लाएंगे तो हमारी निजात होगी, कौन सा चीफ जस्टिस आएगा तो हम बचेंगे, और कौन सा चीफ जस्टिस जाएगा तो हम बचेंगे। ये तो उनकी सोच तो ये है। तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स कुछ और है। महंगाई का इशू जो है, इस इशू के नीचे दबा दिया गया कि पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला, पाकिस्तान का इमाम खमीनी, पाकिस्तान का लेलन द ग्रेट,
وہ پاکستان واپس آ رہا ہے, اس کا نام نواز شریف ہے. یہ پاکستان کا مہاتیر محمد بنایا جا رہا ہے. اچھا لوگ بھول گئے, میں صرف یہ بتا دوں کہ جناب نواز شریف کیوں گئے تھے. جناب نواز شریف پر ایک کیس تھا, ان پہ کیس تھا کہ یہ جناب آپ کا نام آیا پناما لیکس میں, جو ہم نے نہیں ڈالا تھا. پاکستان کی کسی ایجنسی نے, ہمیں تو اتنی توفیق ہی نہیں نا کہ ہم کرپشن پکڑیں نہ. پاکستان کی ایجنسی اس لیے بنی ہے, یہ تو پروٹیکشن کے لیے بنی ہے, یہ تو اپنی بارگیننگ کرتی ہیں, اپنے پیسے لیتی ہیں, یہ بھی بہتی گنگا میں نہاتی ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنی ہے. پاکستان کی تمام ایجنسیز کی بات کرو, کسی نیب بھی اسی کے لیے بنی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا 1100 ارب روپے کی معافی دے دی ہے. خیر میاں نواز شریف صاحب کو پناما لیکس, وہاں پہ ایک پناما لیک ہوتا ہے اور اس میں نواز شریف صاحب کا نام آ جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے, جو اپنے اثاثہ جات میں ایک ہی لکھ دیتا ہے شعر, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول, بس نواز شریف کے لیے خدا کا رسول, بس کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے گھر میں تو اللہ کے رسول کا نام ہے, جو 5000 روپیہ جو ٹیکس دیتا ہے نا سالانہ, مطلب اتنا غریب آدمی ہے, صرف 5000 سالانہ ٹیکس دے رہا ہے. تو یہ تو غریب آدمی ہے. انہوں نے پناما لیکس والوں نے لکھا کہ اس بندے کے پاس ایون فیلڈ میں اتنے پیسوں کے گھر ہیں, فلاں جگہ پہ رتنوں کے ہیں, فلاں جگہ پر, یہ آ گئی اس میں پناما لیکس میں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مثال دیتا ہوں کہ اگر ان کے پاس تھا نا $1 ارب, تو یہ $100 صرف انہوں نے بتایا تھا کہ $100 بے نقاب کیا تھا پناما لیکس والوں نے. اتنا فرق, وہ نام آ گیا. ان دنوں پاکستان میں ہوا تھا ایک ڈان لیکس, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوچ رہی تھی کہ ان کو ڈان لیکس کی سزا دینی ہے, لیکن وہ عمران خان تو سیدھا ہو گیا نا بالکل, اور اسٹیبلشمنٹ سامنے آ گیا. اسٹیبلشمنٹ پردے کے پیچھے چھپ کے وہ دوسرا ذوالفقار علی بھٹو جیسا خون اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو ڈان لیکس میں سزا ملے, مریم کو سزا ملے ڈان لیکس میں, وہ سوچ رہے. لیکن پناما لیکس آ گیا, انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا, انہوں نے کہا ڈان لیکس کو دبا دیں, پناما لیکس کا ذکر کریں. عمران خان کو ایشو دیا گیا, عمران خان بڑی بڑی اسکرینوں پہ لگا کے لوٹ مار کے کسے یہ پیسے بتاؤ. پھر ان سارا ٹبر ایک جگہ پہ بیٹھ کے مشورے نہیں کرتے, ایک لندن میں ہوتا ہے, ایک کہیں ہوتا ہے, کہیں ہوتا ہے, لوٹ مار کا بازار گرم تھا. تو مریم بی بی سے پوچھتے تھے کہ جناب ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے ایون فیلڈ میں آپ کے نام کوئی اپارٹمنٹ ہے جو پاکستان میں مطلب 2 ارب روپے کا بنتا ہے, 10 ارب کا بنتا ہے. تو مریم بی بی ہنس پڑی, انہوں نے کہا ایون فیلڈ تو بڑی دور کی بات ہے, لندن تو بڑی دور کی بات ہے, جاتی عمرہ یا پاکستان سمیت دنیا میں کہیں میرا 3 مرلے کا گھر بھی نہیں ہے. وہ بیچاری ایسی عورت ہے, مسکین عورت, جس کا 3 مرلے کا بھی گھر ہے. تو بقول اس کے اس زمانے میں وہ یہ کہتی تھی, جب وہ جو ببلو نہیں ہے اس کے نواز شریف کے گونگلو جیسے بیٹے ہیں, نواز شریف کے کدو جیسی شکلیں ان کی, جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ارب پتی کیسے بنے, وہ کہتا تھا میں 7 سال کا تھا جب میرے دادا نے مجھے $1 ارب دے دیے تھے, تو میں نے تو ان سے کاروبار کی. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پیسے دیے جائیں تو آپ اپنے والد صاحب سے کہیں گے کہ ابا جی ابھی میرا اتنا تجربہ نہیں ہے, آپ میرا ساتھ دیں, مجھے بتائیں فیکٹری کیسے ہے. لیکن وہ جو گونگلو ہے نا, وہ کدو شریف, وہ دادا جی سے اس نے 9 سال کی عمر میں اس نے لیے تھے $1 ارب, اور اس نے بزنس کیا تھا. آج کام دنیا کا بڑا بزنس مین ہے. اس کی سٹیٹمنٹ کچھ تھی. شباز شریف سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس, اس نے کہا میرے ابا ایک مزدور آدمی تھے, سارا دن مزدوری کرتے تھے, لوہا کوٹتے تھے, انہوں نے بڑی محنت سے پھر ایک اسٹیٹ امپائر کھڑی کی ہے, تو ہم بڑے محنتی لوگ ہیں, میرے ابا نے مزدوری کر کے ہمیں بنائے. نواز شریف سے پوچھو, کہتے اللہ میرے تے دادیوں پڑدادیوں سی کھرب پتی سا, قارون کا خزانہ سارا ہمارے خاندان میں منتقل ہوا, میں تو جماندری بڑا امیر کبیر آدمی ہوں. تو سب کی سٹیٹمنٹ مختلف تھی. یہ کیس تھا پاکستان کی عدالتوں میں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پر الزام کیا تھا, چارج کیا تھا. اچھا ذاتی انتقام لینا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, کیونکہ خلائی مخلوق. انہوں نے عمران خان کو سٹینڈ کیا کہ تم ذرا اس کو گندا کرو, بتاؤ کہ یہ منی ٹریڈ. پناما لیکس میں اس کا کیس تھا, لیکن عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی سمجھدار ہیں. انہیں پتا تھا کہ یہ گھوڑا جو ابھی ہے نا, یہ شرطیں جیتنے والا گھوڑا ہے نواز شریف جی. اب اس پہ بہت ساری شرطیں لگائی جا سکتی ہیں, بڑے ریس جیتے گا یہ. اس لیے انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہ مکو نہیں ٹھپا تھا اس کا. عمران خان کا تو ہمیشہ کے لیے ٹھپ رہے ہیں نا, اس پہ غداری کے مقدمات, اسے اقامہ کی بنیاد پر نائل کر دیا. میاں صاحب باہر چلے گئے, اور جیسے گئے اس میں سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے. عمران خان نے اپنے لوگوں کے, یاسمین راشد اینڈ کمپنی کے کہنے پہ نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ علاج کے لیے لندن بھجوا دیا تھا. اس میں مجرم بھی ہے, عدالتیں تو مجرم ہیں ہی ہیں, سارے لوگ مجرم تھے, اسے بھیج دیا. اچھا بھائی پیسے تو میرے لوٹے تھے نا, پیسے تو عوام کے تھے,
لیکن خیر بھجوا دیا اس کو. پہلے تو سزا غلط دی, اقامہ کی بنیاد پر سزا دی. پاناما لیکس میں اربوں خربوں کی کرپشن پر سزا نہیں دی, انہوں نے اقامہ کی بنیاد. اب میاں صاحب باہر ہیں, وہ نیلسن منڈیلا پاکستان آ رہا ہے. واپس آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. وہ جو نیلسن منڈیلا نا, جس پہ الزام نہیں ہے, جرم ثابت ہونے کے بعد جس کو سزا دی گئی اور جو ملک سے بھاگا تھا کہ میرے پاکستان میں تو میرا علاج نہیں ہو سکتا, میں 35 سال حکمران رہا ہوں, پنجاب کا حکمران رہا ہوں, بار بار میرا بھائی 3 دفعہ پنجاب کا حکمران رہا ہے, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا. ہم ساری خاندان کے لوگ جو ہے حکومت میں رہے, لیکن ہم ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے جس میں ہمارا علاج ہو سکا. ہمارے پلیٹ لیس پاکستان میں پورے نہیں ہو سکتے. یہ اس قدر غلیظ کر دیا انہوں نے سسٹم کو. اپنے ملک کو گرین پاسپورٹ کی عزت کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کا درجہ, آپ کے اداروں کا درجہ جو ہے وہ 150-200 کے بعد کیوں آتا ہے؟ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پورے ملک میں ایک ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جو بے نظیر کا, نواز شریف کا, آصف علی زرداری کا, ان لوگوں کا علاج کر سکے. ان کے تو داڑھ میں درد ہو تو یہ دوائی لینے باہر چلے جاتے ہیں کہ یار ساڑھے ملک ڈاکٹر ہی کو نہیں گا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹی, ان کے ادارے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اچھے ڈاکٹر بنا سکیں, اچھے انجینئر بنا سکیں. اس لیے آپ کی پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی, بھائی آپ کے پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے نا, پورے پاکستان کی سب سے معتبر یونیورسٹی ہے جو پنجاب یونیورسٹی ہے. اس کے بعد ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. تو آپ ذرا گوگل پہ سرچ کیجئے گا, آپ کو نمبر ہی نہیں ملے گا ان کا. جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہے نا, آپ تھک جائیں گے, تھک کے چھوڑ دیں گے, کیونکہ ان کا نمبر, یا تو آپ شروع 150 کے بعد کریں نا یونیورسٹیوں کے نام پڑھنے, تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو پنجاب یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی نظر آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے ایک نمبر سے شروع کیا, آپ تھک جائیں گے, آپ کو نیند آ جائے گی, آپ یوں کرنے لگیں گے اور آپ کو ان کا نمبر ہی نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ پوری دنیا کو آپ نے یہ بتایا کہ ہم نہ تو قابل ڈاکٹر پیدا کرنے کے اہل ہیں ہمارے یہاں, نہ ہم انجینئر پیدا کر. آپ کے پل گر جاتے ہیں, یہاں پل بنایا ہے, اگلے دن پل گر گیا. آپ نے سڑک بنائی ہے, تیسرے دن سڑک ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ کے اداروں کو اس لیے وہ کوئی بھی, اچھا آپ نے پی اے یہ بنایا, آپ کی قومی ایئر لائن آپ نے بیڑا کر کر, آپ نے اسٹیل مل بنائی, 22ویں گریڈ کا بندے, 50 بندے وہاں اس کو دیکھ رہے ہیں, گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے 50 بندے. جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ کتنے قابل لوگ ہیں. اچھا جو چیف انجینئر ہیں وہ کس سکیل کا بندہ ہے؟ غور کریں, 21ویں سکیل 20ویں سکیل کے, وہاں کو 50 کے قریب 100 کے قریب لوگ ہیں. تباہ کریں, پی اے یہ جا کے دیکھیں, آپ نے تباہ کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے نالائق ملک ہے, نہ تو یہ اچھے انجینئر بنا سکتا ہے, نہ اچھے بیوروکریٹ پیدا کر سکتا ہے, نہ اچھے ڈاکٹر. بھائی آپ کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا, وہ کیسے مان لیں کہ آپ کی جو کالجز ہیں؟ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے نزدیک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو لاہور کا, ایک کالج کا صرف نام لیا ہے میں نے, فاطمہ جناح میڈیکل کالج, دوسرے کالجز کا بھی نام ہی نہیں لیا. ایک کالج دنیا کے سب سے قابل ڈاکٹر پیدا کر لے, لیکن سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ کرپٹ ڈاکٹر پیدا کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر جو انہیں پتا ہوتا ہے 50 پیسے 40% ہمیں ملنا ہے, اس لیے وہ آپ کو بے تحاشا ٹیسٹ لیں. پھر وہ جن کمپنیاں جنہوں نے گاڑیاں دی ہیں, جنہوں نے اے سی لگوا کے دی ہیں, جو بچوں کے خرچے, ان کی میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. خیر وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کرپٹ ترین قوم جو ہے وہ پاکستان میں ہے, اور ہم چونکہ کرپٹ ترین ہیں اس لیے ہم جو سب سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے اسے انتخابات میں ووٹ دیتے ہیں, اس کو منتخب کر دیتے ہیں. وہ نواز شریف جیسا, شہباز شریف جیسا, وہ آصف علی زرداری جیسا, ہم ارب کھرب پتی لوگوں کو چنتے ہیں جو الیکشن میں 1 ارب روپیہ خرچ کرتا ہے, 100 کروڑ روپیہ جو الیکشن میں خرچ کر سکتا ہے, ہم اس کو MNA بناتے ہیں اپنا. تو وہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی قوم یہ ساری کی ساری کرپٹ مائنڈیڈ ہے, ان کے ادارے تباہ و برباد ہو گئے. اور کرنے والا کون ہے؟ آپ کے نواز شریف صاحب, آپ کے شہباز شریف صاحب, آپ کے آصف علی زرداری صاحب, آپ کے بلاول بھٹو صاحب, یہ سارے لوگ مل کے انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا. تو اب وہ ہر روز جو باتیں ہو رہی ہیں نا, اب مہنگائی پہ بات نہیں ہو رہی, اب اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے, کاکڑ صاحب اس پہ بات نہیں کر رہے, اگڑ بکڑ لکڑ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ پاکستانی قوم کو کیسے ریلیف دینا ہے. سارے اس بات پر لگے ہیں کہ جب نواز شریف آئے گا نا, تو بی بی نے تو پہلے کہہ دیا تھا, مریم بی بی کی بات کر رہا ہوں, خوبصورت ترین نانی ہے جو دنیا کی, اس نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں یہ جو حکومت ہے, یہ جو 16-17 ماہ کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے, پتہ نہیں کس کنجر کی حکومت ہے یہ اس نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہا. وہ کہیں گے کہ کنجر دی حکومت ہے, نون لیگ کی حکومت ادو آئے گی جب میرا ابا آئے گا پاکستان. اب اس کے ابا جو ہیں وہ پتہ نہیں کس تاریخ کو, کیونکہ 4, 5, 6 تاریخیں دی ہیں, اب 21 تاریخ پہ کہہ رہے ہیں, کبھی 15 کہتے تھے, کبھی 12 کہتے تھے, پتہ نہیں کون سی تاریخ. خیر اب یہ ہے کہ 21 تاریخ کو جناب نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں. پاکستان کا نیلسن منڈیلا, پاکستان کا فخر,
पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाला, पाकिस्तान में मोटरवेज के जाल बिछाने वाला, पाकिस्तान में मेट्रो बसेस बनाने वाला, पाकिस्तान में ऑरेंज ट्रेन बनाने वाला, पाकिस्तान में पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल्स बनाने वाला जिसमें उसका इलाज भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान की PIA को चांद पर पहुंचाने वाला। और मैं वो चांद से याद आ गया, हमारे यहाँ खुदा की कसम हमारे मौलवी ने कुछ ना कुछ तरबियत करनी थी। मैं रात एक क्लिप देख रहा था, तो वो मौलवी साहब हमारे इंडिया वाले बड़े खुश है ना कि जनाब हम चांद पे पहुंचे और उनकी चांद गाड़ी गुम हो गई ना चांद पे जाके, उसके बाद उससे राब्ता मुनक़ती हो गया। तो कहते हैं मौलवी साहब सुना रहे थे मेरे पीर के बारे में, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं वो छोटे से थे तो वो लुक्कड़ मीटी खेला करते, पता ना आइडेंट सी, छुपन छुपाई, लुक्कड़ मीटी। कहते हैं वो लुक्कड़ मीटी खेला करते थे, तो जब कोई दूसरा छुपता था वो 1 मिनट से पहले ढूंढ लेते थे, तो उन्हें कभी नहीं ढूंढा जा सका था। जब वो छुपते थे तो कोई नहीं ढूंढ पाता था। तो जब वो बड़े हो गए तो कहते हैं एक बंदे ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हुजूर आपको आज तक नहीं ढूंढ सके, आप कहाँ छुपते? उन्होंने कहा मैं चंद जाके छुप जाता हूं सा। तो यार जिस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आप इस काबिल हो, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे औलिया की दरगाहें, इतने इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि हवाए जाके वो बम कैच कर ले होंगे सन। पता है ना जब 65 की जंग में इंडिया ने बम फेंके थे लाहौर पे, तो एक बुजुर्ग का नाम लेते हैं, वो ऊपर जाते थे, उन्होंने हरे रंग की जुबा पहना हुआ था, वो जाके बम कैच कर रहे थे। अल्लाह के फजलो करम से ये सारे बाबे पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आंखों की वबा फैली है इसका कोई इलाज नहीं। पाकिस्तान में कोरोना आता है इसका कोई, यार कितने डर जाते ने बाबे। पाकिस्तान पे कर्जों के अंबार है, किसी बाबे की दुआ नहीं लग रही, और वो बेगैरत काफिर जो हैं वो चांद पे चले गए हैं। यार हैरान कुन बात है, वहां बिजली मुफ्त हो गई है, वहां इलाज मुफ्त है, और जहां बाबे हैं, अल्लाह के वली हैं, जहां करनी वाले पीर मौजूद है, जहां छू करके एक फूंक मारता है 10,000 बंदा एक ही वक्त में, वो सारे के सारे कोड होता है उनको, वो ठीक हो जाते हैं, वो उठ के बैठ जाते हैं। जिस मुल्क पे अल्लाह का इतना फर्ज है, जहां इतने अल्लाह वाले हैं, वो मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। उसका PIA नहीं उड़ सकता, उसके हवाई जहाजों में कीड़े पड़ गए हैं, उसका रेलवे का निजाम बैठ गया है, वहां नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी। और यार पीर छू वाला जड़ा है फूक मार के मुल्क जो महंगाई क्यों नहीं खत्म करता? ऐ सिर्फ कोड़ियां ठीक कर सकता है। अच्छा जहां इतने बुजुर्ग हैं, मेरी समझ से बाहर है, चंद ते जाके छुप जाते ने बाबे, लेकिन साढ़े को चांद गाड़ी का किराया भी नहीं गा। यार ये बाबे जो कोई चंगा काम नहीं कर सकते। अच्छा खैर ये मैं कहूंगा लोहा खरीदे तो भाभी हो गया, ऐसे काफिर हो गया, ऐसे औलिया दा मुनकर हो गया। मैं तो वैसे बात कर रहा हूं कि यार हमारे पास जितने बुजुर्ग हैं, अमेरिका के पास तो एक भी बाबा नहीं है, और अमेरिका जो दुनिया में हुकूमत कर रहा है, रशिया के पास एक बाबा नहीं है, भारत के पास कोई बाबा नहीं है। नहीं खैर वहां तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, शायद उनकी वजह से वो चांद पर पहुंचे हो, उस बुजुर्ग की करामत की वजह से। अल्लाह करे कि वो बाबा जी जो है वो भी पाकिस्तान में किसी तरीके से शिफ्ट हो जाए। वैसे तो बाबा जी पे हमारा काम, मुसलमान है, हम उनके मुरीद हैं, हम उनके इरादतमंद हैं, तो उनका मज़ार शरीफ गुजरांवाला में होना चाहिए ताकि हम भी तरक्की करें। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं जिनको इस बात पे निकाला गया था, एक वो अदारों के गद्दार थे, पाकिस्तान आर्मी को कमजोर कर रहे थे, उनकी फैक्ट्री से भारत के एजेंट पकड़े जाते थे, राह के एजेंट पकड़े जाते थे जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता था, पाकिस्तान में आने का वीजा नहीं होता था, वो पकड़े जाते थे। ये सारे इल्जामात उन पे थे। 42 के करीब शुगर मिल्स उनकी हैं, उनकी और मियां मंशा की बिजली बनाने के कारखाने उनके हैं, बिजली बनाने की वो जो यूनिट है। तो वो नवाज शरीफ साहब जो बहुत एक अमीर बाप का बेटा एक गरीब बाप के बेटे के साथ पाकिस्तान वापस आ रहा है, और पाकिस्तान को उसने इस दलदल से निकालना है। अब समीर साहब, मैं तो महंगाई भूल गया हूं, मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब का इंतजार कर रहा हूं। अब मैं दुआएं करता हूं, हर रोज उठ के कैलेंडर देखता हूं कि कब सितंबर खत्म होगा, कब अक्टूबर का महीना शुरू होगा, वो मुबारक महीना जिस मुबारक महीने में एक इंतहाई शरीफुन नफ्स शरीफ खानदान का चश्मो चिराग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा निजात दहिंदा, महंगाई बेरोजगारी को खत्म करने वाला, पाकिस्तान में डॉलर्स का फ्लड लेके आने वाला नेल्सन मंडेला, हमारा हातम ताई, हमारा अमाम खमीनी, हमारा लीलन दी ग्रेट, हमारा नेपोलियन बोनापार्ट पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है, जिसका नाम नवाज शरीफ है। अल्लाह से दुआ है कि 21 तारीख जो है ये सुबह ही आ जाए, 21 अक्टूबर। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं इतना बावला हो गया हूं, मेरा जी चाहता है वो कैलेंडर फाड़ दूं जिसमें अभी 25 दिन पड़े हैं नवाज शरीफ के आने में। मैं इतना बावला, मेरा जी चाहता है कि कैलेंडर सुबह बता दे कि सुबह 21 तारीख को कोई ऐसा मौजूद हो सकता है, कोई पाकिस्तान का छू करने वाला बाबा ऐसी करामत करे कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर कल हो
सितंबर भी अचानक से खत्म हो जाए, 21 अक्टूबर कल, और कल नवाज शरीफ साहब का त्यारा जो लाहौर लैंड करे और मैं मियां नवाज शरीफ का जलसा, मैं खुद तो जा नहीं सकता, गरीब आदमी, लाहौर जाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं टीवी की स्क्रीन पे उनका दीदार करके तो मुबारकबाद पेश करूं उन माँ बाप को जिन्होंने इतना महान सपूत को जन्म दिया था, इतना महान बेटा पैदा किया था, जो 25 करोड़ लोगों का निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहा है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, एक बारी फिर शेर। जी सर, बहुत शुक्रिया, अपने मेजबान समीबे को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।